میاں صاحب کے پاس جانے سے پہلے کھوکھر صاحب مجھے ذرا کائنڈلی تھوڑا وقت کم ہے، یہ ضرور بتا دیجئے گا یہ تحریک ہے کس کی، اس بیانیے کی جو میاں نواز شریف صاحب نے دیا ہے، یا جینوئنلی کہ لوگ سفر کر رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے اس لیے لانا ہے، اس لیے حکومت کو آپ نے گرانا ہے یا حکومت کے خلاف تحریک چلانی ہے؟ کھوکھر صاحب دیکھیے یہ دونوں ایشوز ہیں۔ اس وقت آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے، جو پچھلے 2 سال سے جس کا سامنا عوام کر رہے ہیں، جس کا عام آدمی کی زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے، ملک میں ڈیلیبریٹلی انارکی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹائیگر فورس کو لانچ کیا گیا ہے کہ وہ جا کے پرائز کمیٹیز اور ڈسٹرکٹ میجسٹریٹس کا جو کام ہے وہ پرفارم کریں گے، تو جگہ جگہ گلی بازاروں میں تاجروں کے ساتھ، دکانداروں کے ساتھ جھگڑے ہوں گے، تو ایک ڈیلیبریٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انارکی کی طرف ملک کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف جو ایسنس ہے اس ساری صورتحال کا، اگر اس کو میں آئینی کانٹیکسٹ میں بیان کروں تو وہ اس طرح ہوگی کہ آئین کی جو پہلی 2 سطور ہیں وہ کہتی ہیں، پہلی جو 2 لائنیں ہیں آئین کی، کہ حاکمیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کے بعد حاکم جو ہے وہ خلق خدا ہے۔ تو یہاں پر 2018 کے الیکشنز کے اندر یا جو ہوا یا جو اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، تو ہمیں یہ طے تو کرنا پڑے گا کہ ہم نے آخر اس ملک کو چلانا کس طرح ہے۔ ہم نے ہمیشہ خلق خدا کا جو حق ہے اس کے اوپر ہم نے ڈاکے ڈالنے، ہم نے الیکٹیبلز کی ایک فوج تیار کرنی ہے جو کنوینینٹلی ہر الیکشن سے پہلے ایک خاص منظور نظر پولیٹیکل پارٹی کے پاس چلی جائے گی، اس پولیٹیکل یہ پری پول ریگنگ بھی ہوگی، اور پھر اس کو حکومت میں لے کے آیا جائے گا۔ اور پھر وہ اس دفعہ تو ایسا ہو رہا ہے کہ جو حکومت میں لائے گئے لوگ جن کو سلیکٹ کیا گیا، وہ اداروں کو اتنا بری طرح ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کہ اس سے شاید پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ میں سیاستدان ہوں، لیکن if I was in army تو میں تو بڑا سیریسلی پرٹرب ہوتا کہ ہر گفتگو میں یہ مجھے گھسیڑ کے لے کر آ جاتے ہیں، میرے انسٹیٹیوشن کو لے کر آ جاتے ہیں۔ یہ کب ابھی بھی جو ان کی جو ساری گفتگو آپ دیکھیں، آپ پچھلے اپنے سیگمنٹ میں ذکر کر رہے تھے بھارت کا بیانیہ، آج سے 2 دن پہلے آرمی چیف نے کیا کہا وہاں پر کاکول اکیڈمی میں جب وہ اپنی تقریر کر رہے تھے، بڑی درست بات، انہوں نے بڑی مثبت انہوں نے بات، ان کا جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم آپ ہائبرڈ وار سے نہیں جوڑ سکتے۔ میں تو خیر ویسے ذاتی طور پہ اس ہائبرڈ وار کے اصطلاح سے بھی اتفاق نہیں کرتا، لیکن اگر وہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف حکومت ہمیں غدار کہہ رہی ہے، ہمیں بھارت کے بیانیے کے ساتھ ملا رہی ہے، تو یہ ایک کانٹرڈکشن ابھر کر سامنے آ چکی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اپنے معاشرے کے اندر اگر ہمیں ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو ہمیں یہ چیز طے کرنی پڑے گی، آئین نے جو حدود اور قیود طے کی ہیں ان کے اندر رہ کر سب کام کریں گے تو یہ ملک آگے جائے گا، ڈیموکریسی کا ڈیویڈنڈ ملے گا جس طرح آپ کے پڑوس میں انڈیا کو مل رہا ہے۔ ٹھیک، میاں محمود الرشید صاحب دونوں باتیں ہیں، وہ بیانیہ بھی ہے جو میاں نواز شریف صاحب کا ہے کہ ادارے اپنے حدود میں رہیں، اس کے لیے بھی تحریک ہے، عوام کے لیے بھی ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے تو کہہ بھی دیا ہے کہ جنوری سے پہلے حکومت چلی جائے گی۔ خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، مریم نواز صاحبہ کو ابھی ایک لمبا انتظار کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی کھوکھر صاحب جو ہے بڑے لٹریری آدمی ہیں، بڑی اچھی بات کرتے ہیں خلق خدا کی، حاکمیت کی، آئین کی۔ ان کا جو دور حکومت ہے، انہوں نے 2-3 ٹنیور جو ہے گزارے ہیں، اور جو گورننس اور جو پاکستان کا حلیہ انہوں نے بگاڑا ہے کہ ایک فیڈریشن کی اتنی بڑی پارٹی اور ان کی ڈیلیورنس اور پرفارمنس کے نتیجے میں وہ سمٹ سمٹا کے سندھ کی ایک چھوٹی سی پارٹی بن گئی ہے، اور ان کے دور حکومت کے قصے اور کہانیاں وہ زباں زد عام ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اللہ کرے دوبارہ یہ پارٹی اٹھے اور فیڈریشن کی پارٹی بن سکے، اور جس طرح کے ان کے خیالات ہیں وہ لوگ بھی اس کو اپریشیٹ کریں اور ان کی طرف دوبارہ دیکھنے پر مجبور ہو سکیں۔ ابھی تو اس کا کوئی چانس نہیں، کم از کم پنجاب کے اندر۔ رہی بات یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ، وہ بیانیہ دیکھیں کیا ہے، بیانیہ ان کا یہ ہے کہ اس حکومت کو لانے والوں کے خلاف ہماری جنگ ہے، یہ ان کا موٹو ہے، یہ ان کا بیانیہ ہے، اور یہ بالکل میں سمجھتا ہوں اس بیانیے کے ساتھ یہ 100 سال بھی لگے رہیں تو کبھی عوام ان کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، کبھی عوام ان کے ساتھ نہیں آئیں گے، کہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ یہی ہے نا جو انہوں نے کہا
کہ ہم تو فوجیوں کے خلاف ہیں جو یہ کہتے ہیں سلیکٹڈ یہ پاکستان کے استحکام کے ضامن جو ادارے ہیں اگر کوئی آپ کو نامزد کر دے آپ کو بٹھا دے اس چیئر پہ تو میں کیا غلط کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط طریقہ ہے پھر آپ انتخابات نہ کریں جی آپ میاں جاوید لطیف صاحب اپنے گریبان میں جھانکے اور ماضی ذرا یاد کر لیں میں کہتا ہوں مجھے بھی اگر بٹھایا گیا تو غلط بٹھایا گیا میں اپنے گریبان میں جان کے دیکھ لیتا ہوں کہ مجھے بھی بٹھایا اگر ہے تو غلط بٹھایا ہے اب تک جو ہے آپ کو بٹھایا بھی تو وہ بھی غلط ہے دیکھ لیں ہم کہتے ہیں آئیں آئندہ کے لیے ہم کہتے ہیں آئیں آئندہ کے لیے جمہوریت کے اور یار آئندہ کے لیے کچھ کر لیں آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کر لیں کی پیداوار ہے اور بھائی مجھے جس کی مرضی پیداوار کہہ دو میں آپ کو کچھ نہیں کہنے کے لیے تیار مگر آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے تو کچھ کر جاؤ نو نیور پاکستان کے عوام آپ کی تاریخ سے بھائی عوام کو یہ حق دیں ہمارا موقف یہ ہے کہ عوام کو یہ حق دیں